दोनों को बेचता करूंगा मैं, जो तुम इत्तेफाक से कह रहे हो कि ठीक है। मैंने आज एक और क्लास में भी कहा था कि वो मेरे वालिद साहब खुद तो साइकिल पे होते थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाया मुझे पाकिस्तान के सबसे महंगे इदारे में। ये डिबेट हो सकती है कि वो अच्छा हो या ना हो, लेकिन पढ़ाया उन्होंने मुझे पाकिस्तान के सबसे महंगे इदारे में। और साइकिल पे तो उन्होंने कभी ये भी नहीं कहा कि यार उनसे कुछ ना डिस्काउंट करेंगे। ठीक, मेरे वालिद साहब ने कभी नहीं कहा कि उन्होंने कहो थोड़ी रियायत करन। और मैं फिर कैलकुलेट करता था, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर उस दौर में दिए होंगे 3 पेपर, उस दौर में मुझे हॉस्टल का खर्चा 2500 मिलता था, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, कॉपी शॉपी हर चीज कुल करानी है, नोट शोट सब 2500 मिलता था मुझे। कितना? 2500 रुपये मिलता था। और मैं हर महीने की 23-24 को खाली हो जाता था। फिर मेरे 2-3 दोस्त थे, उनके पास में जब थे 1000 रुपये दे, वो मुझे 1000 रुपये देते थे, असूल के पक्के थे मेरे, यकम को पैसे आ जाने, असूल तो उनसे बाहर है। जब वालदा हयात थी या जब मैं कमाने लग गया तो चूंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर थे, हबीब की, हबीब ऑयल और रायमैक्स थी, 3-4 डिस्ट्रीब्यूशन थी उनके पास। ये तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद तो हालात बहुत अच्छे हो गए थे, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, मैंने अच्छा नहीं। तो वो अगर उन्होंने कभी, चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है कि पहले आप चेक देते, सोया सुप्रीम की भी थी हमारे पास एजेंसी, तो वो पहले चेक भेजते हैं फिर माल आता है। तो वो घर में पूछते थे अम्मी से, तो पैसे हैं? अम्मी कहती थी हाँ जी है। तो वो दिखाओ भी कितने, 25, 35, 40 हजार जो निकला। फिर मैं बैठा था, मौलवी कुछ पैसे हैं? हाँ जी कुछ, ये कितने? 35-40 हजार दे दो। दिए, अब्बू ने ड्राफ्ट बनाया, माल ज्यादा आ गया। तो जू ही पहली वसूली होती थी, जिस दिन की पहली, जिसे हम उगाड़ी कहते हैं, वसूली होती थी, आते ही माँ को भी देने मुझे भी देने, पकड़ा पड़े पैसे। हमने नहीं देखा कभी उन्होंने किसी का 1 रुपया देना। हमारा यहाँ नया कॉलेज बना, मतलब है कैश फ्लोज उतने नहीं थे। मेरा एक भी टीए कोऑर्डिनेटर कोई भी ऐसा आदमी नहीं जिसको मैंने पे ना किया, और मैं यकम को पे करना, एक आधा दफा मैं भूल गया तो शायद मैंने यकम या 2 को दिया, वरना 27-28-29। ये जो लोगों के पैसे खाते हैं ना, पीछे से हराम चल रहा होता है उनके साथ। जो लोगों के पैसे खाते हैं उनसे क्या चल रहा होता है? हराम चल रहा होता है, इसलिए उनके लिए हराम हजम करना आसान होता है। लोगों का हक हजम करना उनके लिए क्या होता है? आसान होता है। और लोगों का हक खा के अपने बच्चों के लिए चीजें बनाते हैं, गाड़ियां घर बनाते हैं, और माँ उनकी औलाद खुश हो रही थी, हमारे बाप ने कोई बड़ी अचीवमेंट की हुई है, वो मतलब मेरा बाप एक सक्सेसफुल आदमी है। और ये नहीं पता तुम्हारे बाप ने कितने लोगों का हक मारा हो, कितने लोगों के पैसे देने। और अगर वो सारे खुदा ना खासा जनाजे पे इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा भाईजान हमारे पैसे दे, फिर जनाजा उठाने देंगे, तो वो औलाद जिसके लिए तुमने घर बनाया था, जिसके लिए आपने पैसे इकट्ठे किए थे, कि इस काबिल तुम्हारी औलाद है कि उनके पैसे चुका देंगे जनाजे के वक्त? फिर ऐसी करप्शन का फायदा क्या? हाँ, तो जिसका भी हो उसको फौरन लौटाए। ये तो इंसिलरी बात आ गई थी, वालिद साहब की क्वालिटी आ गई थी बीच में, मैंने बता दिया। लेकिन मैंने अहादीस, और हमारे वाले साहब बचपन से 3 बातें करते थे, और भी कई, लेकिन 3 बातें बार बार रिपीट करते थे। वो कहते थे कि 3 चीजों में देर नहीं करनी चाहिए। अगर बेटी जवान हो और उसका निकाह के लिए अगर आपको जोड़ मिल जाए, उसका निकाह कर दो, निकाह में देर ना करें। दूसरा, किसी के अगर पैसे लिए, पैसे लौटाने हैं, तो उसके पैसे लौटाने में देर ना करो। और तीसरा, एक निकाह वाला है, एक पैसे लौटाने वाला है, और तीसरा था हाँ मैयत को लेटना। अगर कोई मर गया, मैं तो पूरा केस लड़ता हूँ अपने मोहल्ले में, रिश्तेदारों में। इवन मैं अपनी वालदा के भी हक में नहीं था कि पूरी रात ना रखे, लेकिन हमारी सिस्टर ने लाहौर से आना था, भाई ने कहा यार अकेली है और रोएगी। मैंने कहा मुझे अम्मी ने कहा था कि मुझे ज्यादा देर ना रखना, मैं तुम सबको बस ये सुना रहा हूँ, और मैं इसके हक में हूँ कि अम्मी को आज ही दफना दो। मैंने अपना केस पूरा लड़ा, मैंने नहीं कहा वालदा को रखा। वालदा मुझे कहती थी तू इस्लामाबाद होता है, तेरी वजह से मुझे लेट कर देंगे, और मेरी जिंदगी तेरी वजह से मैं लेट हो जाऊंगा, और मुझे जो है ना ज्यादा देर वो रखना ना, मुझे रखना मेरी जिंदगी में क्या।
اور آج سے 15-20 سال پہلے، 20-25 سال پہلے جب تھوڑی جوان تھی تب کہتی تھی ہائے قبر میں کیا ہوگا. لیکن وہ بیماریاں اتنی جھیلی، پھر نماز، قرآن، روزہ، اب وہ مینٹلی طور پہ تیار تھا. ایون جب انہیں ساری زندگی شوکت خانم گئی، کہاں کہاں گئی، اکیلی بھی چلی جاتی تھی، فائٹ کی انہوں نے. جب اس طرح جب ہم انہیں ہاسپٹل کے لیے لے کے نکل رہے تھے نا، تو اس دوران نے گھر کہہ دیا تھا میں واپس نہیں آؤں گا. یہ گھر سے کیا کہ یہ کوئی 4-6 بندوں کا تھا کہ مجھے لے کے تو جا رہے ہیں، میں واپس نہیں آؤں گا. اور ایسے ہوا پھر وہ وہاں CMH ملتان میں پہنچا ہمارے سامنے. اور وہ جو ڈاکٹر تھا نا، وہ ہمارا محلے دار دوست تھا. اور مطلب اتنا بڑا ڈاکٹر، CMH کا ڈاکٹر تھا. ہم کبھی چلتے اس کے قریب سے بولتے محلے دار ٹھیک ہے میں ہو گیا ڈاکٹر کیا. ہم اس سے گزرتے کبھی سلام بھی نہیں دیا تھا، مطلب آئی کانٹیکٹ ہو گیا ایسے کر دیا بس. لیکن اس نے جتنا وہاں کوآپریٹ کیا تو مطلب اس نے حق ادا کیا، جیسے ہم سایہ ہوتا ہے تو اس کی بڑی قدر بڑھ گئی. ابھی اب اس دفعہ جب میں آ رہا تھا میرے بلیک پتہ نہیں اندر کون ہے، تو میں نے شیشہ اتارا اسلام کا گزر بھائی اسلام کا، ایٹ لیسٹ کسی کی فیور کی قدر بھی کرنی چاہیے. تو وہ میں نے انہیں کہا قدرتی مجھے بھائی نے کہا تم فرائیڈے کو ہی آ جانا کلاس سے پڑھا کے. میں نے کہا نہیں میرا اس طرح دل نہ ہو رہا ہے کہ شاید جو ہے نا میرا دل گھبرا رہا ہے. پہلے ہاسپٹل جاتے جا رہے ہیں، دن میں 6 دفعہ بیمار، طبیعت خراب، پریشانی ہوگی. میں نے 3 دن سے پہلے چلا گیا، جب اسپتال میں گیا مجھے دیکھ کے خوش ہو گئی تو آ گیا مان سے. پھر میں نے وہ ان کے چہرے میں نا خشکی ہوئی تھی. میں وہ نا چھوٹی ویزلین لگاتا ہوں، میری جیب میں اکثر ہوتی ہے چھوٹی ویزلین، وہ لیپس کے لیے. تو میں نے نکال ایسے پہلے ماتھے پہ لگائی، ایسے منہ پہ لگائی، ہونٹوں پہ لگائی. تو پھر پتا کیا کرتی ایسے ہاتھ آگے کی کہتے چل میرے ہاتھوں پہ بھی لگا. ہاتھ تھوڑی خشکی ہوئی سردی میں نہیں. پھر میں نے ہاتھوں پہ دونوں پہ لگائی، میں نے کہا بس سب اوکے. بہرحال تو یہ ایک اور انسیلری بات آ گئی. تو مین بات کیا تھی، جو شروع والی بات تھی جو سب کے دیکھیں، میں مجھے جو والد صاحب فیس دیتے تھے نا، اب انہوں نے تو مجھے کچھ نہیں کہا. میں فیس کو ڈیوائڈ کرتا تھا، یار میری 4 مہینے کلاسز ہیں، ان میں سے 4 ہفتے سیٹرڈے سنڈے آف ہے، تو ٹوٹل ڈیز کتنے بنتے ہیں؟ فار ایگزامپل 80 ڈیز بنتے ہیں. 80 ڈیز بنتے ہیں، میں نے فیس کتنی دی ہوئی ہے؟ فار ایگزامپل 24,000. 24,000 پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں 80 سے. فار ایگزامپل 300 روپے. تو میں کہتا تھا اگر میں کالج نہ گیا تو میرا 300 نقصان ہو جائے گا، پیسے پورے نہیں ہو. میں اس پیسے کیلکولیٹ کرتا ہوں. اور 300 پر ڈے کا مطلب ہے 9,000 پر منتھ. فار ایگزامپل مجھے تو 2,500 ملتے ہیں اس وقت، 300 روپے پر ڈے. تو میں ایسے کیلکولیٹ کرتا ہے نہیں، یہ بھی نہیں کرتا اپا کی فیس دی ہوئی، میں میرا نقصان ہو جائے گا، کالج والوں کو بغیر پڑھائے 300 کا نفع ہو جائے گا. تو اپنے ابا کی کمائی کو حلال سمجھو. یہ جو گھر بیٹھے بیٹھے سوئے رہتے ہیں، آتے نہیں، ہلکا سے سر میں درد ہے، بیمار ہوں، بادل دیکھے لگ رہے برس سے جائیں، اپنے ابا کی روزی کو حلال سمجھتے ہوئے پر ڈے دیکھا کریں کتنا نقصان ہے. بہت امیر ہے تو کوئی بات نہیں، سوتے رہے. ہم تو غریب ہیں. تو خوشی سے کہتا ہوں ایک سائیکل والے کا بیٹا ہوں. میری گاڑی میں بیٹھے کبھی نہیں میرے والد صاحب، لیکن خوش ہوتے دیکھ دیکھ. کبھی کبھار بیٹھتے، کبھی میں نے لے کے جانا ہو. جب میں نے پہلی گاڑی لی تھی کہ بڑی خوشی کہتے بھائی ہم تو آج گاڑی والے ہو گئے ہیں. بھائی ہمیں تو نقصان ہوتا. کئی لوگ ویسے جتنی پوچھتی بیٹا امیر ہوتے ہیں، کہ کسی ایک بندے کو نہیں کہہ رہا، سب کے لیے کہہ رہا ہوں، ان کو میٹر نہیں کرتا ہے کہ وہ فیل ہو جائے پھر پڑھ لیں گے، پھر پڑھ لیں پھر. اگر والدین غریب ہیں، اپنے آپ کے بہن بھائیوں کا حق مار کے آپ کو بھیج رہے ہیں، پھر تو انتہائی بغیرتی ہے نہ پڑھنا، پھر تو بے شرمی ہے. اگر بہت امیر ہے کوئی بات نہیں، ابا ابا کے پاس پیسے بتا اگلی بار پھر فیس دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کو پتا ہے بڑے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، اور میری بہنوں کے بھائیوں کا ایک ایک سوٹ روک کے، کھانا روک کے، ادھار لے کے فیس بھیج رہے ہیں، اور آپ پھر بھی نہیں پڑھ رہے، پھر اس سے بڑی بے شرمی بغیرتی نہیں ہو سکتی. اور کلوز کرتے ہیں ایک بات ہے کہ وہ جو میرے دوست 23 کو پیسے ختم ہو جاتے تھے، پھر میرے 3-4 دوست تھے بینکر تھے، وہ میرے بینک تھے. اس کے پاس جاتا تھا جنوری میں 23 تاریخ کو، 25 کو، 24 کو، پیسے ختم ہو گئے، آپ سب کتنے چلے. تو کوئی رانا صاحب کہتا تھا آپ سب داڑھی ہوتی ہے تو 1,000 دے دو. 1,000 آیا. پھر یہ نہیں کہ اس کو پیسے کو بند مار دیں، جو ہی یکم کو ابو نے پیسے دیے نکلوا کے سب سے پہلے اس کا 1,000، باقی پھر 1,500 میں 20-25 دن مینج کر. اب 23 کو پھر ختم ہو گیا. اب اس کے بعد دوبارہ جاتے ہوئے شرم آتی، اب یہ مہینہ اس کا ہے، فروری میں اس کے پاس 23-24 کو اس کے پاس گیا، یار وہ پیسے کچھ چاہیے، کتنے ہیں سر؟ 1,000. یہ پہلی دفعہ میں ہوا تھا کیس. بس جب ایک دفعہ راؤنڈ لگ گیا نا، اگلی دفعہ انہیں پتا ہوتا تھا حافظ صاحب اسی کام کے لیے، ورنہ تو حافظ صاحب لفٹ کراتے نہیں.
ہاں بھائی 11,000 روپے سے لے لے لو یہ کم کو. تو اس طرح کر کے میں اپنے بینکرز کے پاس جاتا تھا، بینکس کے پاس 3 مہینے بعد. ایک دفعہ کچھ ایسا ہوا کہ کچھ عرصے بعد میں گیا زیادہ سا، تو میں اس کے پاس گیا، کوئی عام روٹین میں 2 مہینے بعد جاتا تھا نا، میں گیا 5-6 مہینے بعد. کہتا حافظ صاحب اس دفعہ تو بڑا لیٹ کر دیے، لگتا بڑا پیسہ آ رہا ہے. تو آج ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے شعبوں میں اور بڑے بڑے اچھے لیولز پہ، سب بہت اچھی جگہوں پہ ماشاءاللہ. تو اگر آپ کے پاس ہے سہولت اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ منحوس پیسے آپ کے نہیں کھائے گا تو اس کو دے دو، اور اگر وہ کھا لے تو باقی دوستوں کو روک دینا. اس منحوس نے مجھ سے 1000 دیا تھا، 4 مہینے ہو گئے نہیں دے رہا، تمہیں بھی یہ پھنسائے گا. یہ غیبت نہیں ہوتی. اگر کوئی لین دین کا اچھا نہ ہو، اگر کوئی لین دین کا اچھا نہ ہو، اس کے بارے میں بتانا غیبت نہیں ہوتی. دوسرے مسلمان بھائی کو نقصان سے بچانا زیادہ اولین کرنا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ساری باتوں سے جو سبق ملتا ہو لے لینا، نہ ملے تو اللہ نے 2 کان کس لیے دیے ہیں؟ ایک کان سے سنی اور دوسرے سے سمپل آسان. اوکے آگے چلے.